بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ اور بیٹا ہم نے احادیث کا سیاق و سباق کے حوالے سے پڑھنا شروع کیا تھا، تو ابھی تک ہم نے 3 احادیث کو پڑھا تھا۔ آج حدیث نمبر 4 ہے کہ اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی۔ بکھرے بال غبار آلود شخص اپنے دونوں ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور عرض کرتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب۔ تو بیٹا یہ حدیث جو ہے حلال رزق کمانے کے حوالے سے ہے کہ جس کے اندر حلال رزق کمانے کی تلقین کی گئی، اور اسلام نے اپنے ماننے والوں کو حلال رزق کمانے کا ہی درس دیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو کچھ حلال ہے اور پاکیزہ چیزیں ہیں ان میں سے کھاؤ، اور حرام سے منع کیا ہے۔ کسب حلال کے سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ سے کمائی کرنے کا حکم دے کر بھیک مانگنے سے روکا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ہاتھ سے کمائی کرنے کا درس دیا ہے اور بھیک مانگنے سے منع کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک کے اندر بہت سے مقامات پر رزق حلال کمانے والے کی تلقین کی گئی ہے، اور بلکہ فرمایا کہ القاسب حبیب اللہ، رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو بیٹا ہم اس حدیث کا سیاق و سباق پڑھتے ہیں آج، کہ اس حدیث کے آغاز میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے، کیونکہ جیسی وہ ذات ہے ویسا ہی وہ پسند کرے گا۔ تو یہ وہ ذات لا وحدہ لا شریک ہے اور پاک ہے، تو وہ پاکیزہ چیزوں کو ہی پسند فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور رسولوں کو پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد طویل سفر کرنے والے ایک شخص کا ذکر ہے کہ جس کے احوال حدیث کے اس حصے میں بیان ہوئے کہ بکھرے بال اور غبار آلود اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور عرض کرتا ہے۔ تو بیٹا اس حدیث کے اس حصے میں بتایا گیا کہ چاہے کوئی رزق حلال نہیں کماتا، وہ جتنا مرضی طویل سفر کر لے، وہ چاہے جا کر خانہ کعبے کی دیواروں کو پکڑ کر، غلاف کو پکڑ کر رو کر دعائیں مانگ لے، لیکن اگر اس کا کھانا پینا پہننا سفر کے اخراجات حلال کے نہیں تو اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بیٹا، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، اور اس کے بعد اس کے احوال کا ذکر ہے کہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام کا، اور اس کو حرام کے ساتھ غذا دی گئی، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اور اس میں ہمیں بیٹا سوچنے والی بات یہ ہے کہ آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ہمارا رزق حلال کتنا ہے اور حرام کتنا ہے۔ اگر تو رزق حلال ہے تو پھر ہماری دعائیں قبول ہوگی، اگر رزق حرام ہے تو ہمیں اس بارے میں سوچنا ہوگا کہ اگر آج پہلے بھی لوگ تھے دعا مانگتے تھے قبول ہوتی تھی، لیکن آج دعا مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی، کہیں ہمارے کھانے پینے کمانے کے اندر کہیں کوئی لقمہ حرام کا تو داخل نہیں ہو گیا؟ اس کے بعد اس کی وضاحت کے اندر ہے کہ قبولیت دعا کے لیے حلال روزی ضروری ہے۔ اس حدیث کے حصے میں قبول دعا کے لیے رزق حلال کو ضروری قرار دیا گیا۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہو جو حرام کھاتا پیتا پہنتا اور حرام سے ہی اس کی پرورش ہوئی ہو، تو وہ دور دراز سے سفر کر کے کعبۃ اللہ میں جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اے میرے رب، اے میرے رب عرض کرتا ہو، بخشش کی دعا کرے، حالانکہ اس کا کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، پہننا بھی حرام کا ہے، اور اس کی پرورش حرام کی غذا سے ہوئی، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ گویا مقدس ترین اور مستجاب الدعوات کے حوالے سے بلند پایا جگہ کے باوجود دعا قبول ہونے سے نہ ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ قبولیت دعا کے لیے رزق حلال لازمی شرط ہے۔ تو اس میں بیٹا بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 50 درہم کے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ جس نے لوگوں سے سوال کیا، یعنی کہ حدیث ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے لوگوں سے سوال کیا اور اس کے پاس اتنا مال ہے جو اس کے ضروریات کے لیے کفایت کر سکتا ہے، تو قیامت کے دن اس کا چہرہ سوال کرنے کی وجہ سے خراش زدہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے لیے کتنا خرچہ کافی ہوگا؟ آپ نے فرمایا 50 درہم یا اس کی قیمت کے برابر سونا۔ تو یعنی رزق حلال کمانے کے حوالے سے ہی جو ہے وہ تلقین کی گئی کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے واضح لفظوں میں بتا دیا کہ جس کا رزق حلال نہیں، وہ چاہے خانہ کعبے کے غلاف کو جا کر پکڑ کر دعائیں مانگ لے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر اس کا رزق حلال ہے تو وہ چاہے اپنے گھر میں بیٹھ کر دعا مانگ لے اس کی دعا قبول ہوگی۔
تو بیٹا اس کے ساتھ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔